اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس فی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ۔ فرمایا قیامت والے دن میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں رہ کے مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اے عاشقان رسول، ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم ذکر حسین کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج کا یہ اجتماع دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ سارے ہی ہمارے پیارے ہیں۔ یوں کہہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے پیاروں کی محبت کو جمع کر کے ہمارے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اب جس کی بھی نسبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، ہم اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور اس کا ادب بھی کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ حضور کے صحابہ ہوں، چاہے وہ حضور کی ازواج ہوں، چاہے وہ حضور کی اولاد ہو، ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی ازواج سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صرف محبت نہیں بلکہ اس محبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مدارج النبوہ کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ خراسان کا حاکم، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اب اس حاکم نے جواب دیا کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا تیری بخشش کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے تیری مغفرت کیوں کی ہے؟ تو وہ حاکم کہنے لگے، ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، میرے دل میں خیال آیا شہدائے کربلا کے حوالے سے کہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ یہ دل میں تڑپ تھی، یہ دل میں محبت تھی، اللہ کو یہ عذاب پسند آئی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اور پھر ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب یکم محرم ہوتی ہے تو ہم حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح امام علی مقام امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں، عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں، دیگر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موجب الکبیر کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت۔ فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور فرمایا صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم جب بھی صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں، عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور پھر حسنین کریمین کی محبت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، ایک دن کی محبت، یہ ایک سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و
अहब्ब हाज़ैनी व उम्महुमा व अबाहुमा काना माइया फी दरजाति यौमल क़ियामा। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करे, जो अली से मोहब्बत करे, जो सैयदा ज़हरा से मोहब्बत करे, जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे, फरमाया क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ जन्नत में होगा। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, से मुबारका के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं किसी काम की गरज से नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, और जब मैं काम से फारिग हो गया, मैंने महसूस किया कि हुजूर ने चादर दी हुई है और आपके पहलुओं में कोई चीज़ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पहलुओं में क्या चीज़ है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर को हटा दिया, फरमाया ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठा दिया और उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहबिब मन युहिब्बुहुमा। फरमाया, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक निसाब दिया। आज हमने अपने बच्चे को स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर दाखिल करवाना हो तो हम निसाब देखते हैं कि कौन से स्कूल का क्या निसाब है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को भी एक निसाब दिया, फरमाया कि तुम अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। फरमाया, नंबर 1 हुब्बा नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। फरमाया व हुब्बा आली नबीयिकुम, फरमाया दूसरी चीज़ अपने नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। फरमाया तीसरी चीज़ किराअतल कुरान, कुरान की किराअत सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये निसाब दिया, फिर सहाबाए कराम ने इस निसाब को बकायदा पढ़ा और अपने बच्चों को पढ़ाया, और अमली तौर पे सहाबाए कराम ने अहले बैत से मोहब्बत करके दिखाई। आज ये तासुर दिया जाता है माज़अल्लाह कि सहाबा व अहले बैत के दरमियान माज़अल्लाह इख्तिलाफात थे, बुग़्ज़ था, अनात था, लेकिन अगर कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो कुरान बताता है वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी व रुहमाउ बैनहुम। सहाबाए कराम और अहले बैत कुफ़ार के हवाले से सख्त थे, लेकिन आपस में मोहब्बत करने वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने एक मंज़र देखा। हमारा घर है, सामने मौलानी तशरीफ़ फरमा है, और इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ टिक लगा के हज़रत अली का चेहरा देख रहे हैं, चेहरा भी देख रहे हैं और साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। जब मौलानी चले गए तो मैंने अर्ज़ किया, अबू जान मैंने एक मंजर नोट किया कि जब तक अली बैठे थे आप टिक लगा के अली का चेहरा देख रहे थे, तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ए बेटी मैंने नबी करीम से सुना है अन-नज़रु इला वजहि अली इबादा, फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। इसी तरह एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, सहाबाए कराम भी बैठे थे, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे। इतने तक हज़रत मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हो गए और खड़े होकर जगह अता फरमाई। जब ये मंजर मेरे आका ने देखा और मेरे आका ने फरमाया कि वाकई फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाला ही जानता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरे हुकूमत है, मदाइन इलाका फतह होता है, माल गनीमत वहाँ से मदीना पाक के अंदर आता है, मस्जिद नबवी के अंदर माल तकसीम हो रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल तकसीम कर रहे हैं। इतने तक हज़रत
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے لگتے جگر ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب انہیں 500 درہم عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 1000 درہم عطا فرماتے ہیں۔ پھر امام حسین آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی 1000 درہم عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ معاملہ حضرت عبداللہ بن عمر دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابو جان میں تو اس وقت بھی جنگیں لڑا کرتا تھا جب یہ حسنین کریمین چھوٹے تھے، آپ نے ان کو 1000 درہم عطا فرمائے، مجھے 500 درہم عطا فرمائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اے بیٹا انہاں رشتہ نہ کیتیاں کر، اے بیٹا انہاں رشتہ نہ کیتیاں کر، فرمایا اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، فرمایا ان کا نانا نبیوں کا سردار ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کا باپ علی المرتضیٰ ہے، فرمایا ان کی ماں سیدہ زہرا ہے۔ جب یہ محبت، یہ پیار، یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے کہ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ پھر یہ بات چلتی چلتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، حضرت عمر بن خطاب چلتے چلتے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے مولا علی آئے، فرمایا علی میں نے سنا کہ آپ نے کہا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بالکل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ آپ کے پاس کپڑے آئے، آپ نے سارے صحابہ کے بچوں کو بلایا اور ان کے درمیان کپڑوں کو تقسیم فرما دیا۔ اتنے تک حضرت امام حسن آئے، امام حسین آئے تو کپڑے اس وقت ختم ہو چکے تھے۔ آپ محبت دیکھیے، پیار دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب نے سپیشل ایک آدمی کو یمن بھیجا اور یمن سے کپڑے منگوائے اور کپڑے منگوا کے خود پہنائے اور پہنا کر آپ مسکرائے اور محبت کا اظہار فرمایا۔ دیکھیے صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے حوالے سے یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے کے لیے رکے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رومال تھا، آپ نے وہ رومال لیا اور لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ جب حضرت امام حسن نے دیکھا کہ صحابی رسول ہیں اور محدث صحابی ہیں اور وہ میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا چچو جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو شانیں میں نے آپ کی نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے وہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ تمہیں زمین پر نہ چلنے دیں بلکہ اپنے کندھوں پہ سوار کر لیں۔ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، واقعہ کربلا ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کا اگر تفصیلی جائزہ لیں، تفصیلی اس کا مطالعہ کریں تو چند چیزیں ہمارے لیے سامنے آتی ہیں۔ ایک چیز تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی دین کو ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں اپنے آپ کو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا چاہیے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے، آج دیکھیں آج کا دور لوگ نمازوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں،
قریب کرے. جب یہ ہم کام اپنائیں گے، جب یہ نیکی کی دعوت ہم دیں گے، انشاءاللہ ہماری مساجد آباد ہو جائیں گی. ایک یہ ہمیں درس ملتا ہے. دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، آزمائش آئے، ہمیں مبینا نہیں کرنا چاہیے. امام علی مقام آپ کے سامنے، آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے، آپ کے بیٹے بھی شہید ہوئے، آپ کے بھانجے بھی شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، آپ سے محبت کرنے والے بھی شہید ہوئے، لیکن آپ نے مبینا نہیں کیا، آپ نے اوقار نہیں کیا، بلکہ آپ نے صبر کو اپنایا ہے. اس سے یہ درس ملتا ہے جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، مبینا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر اختیار کرنا چاہیے. اور ایک اور بات جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے وہ یہ کہ جب بھی مصیبت آئے یا آزمائش آئے، بعض کا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پکا نمازی بھی ہے، جب کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غمی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت بعض اوقات اس کی جماعت رہ جاتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز تک رہ جاتی ہے. لیکن اگر واقع کربلا کا مطالعہ کریں، امام علی مقام پہ آزمائش آئی ہے لیکن امام علی مقام نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. آج ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. واقعہ کربلا سے یہی ہمیں درس ملتا ہے. اے عاشقان رسول، دعوت اسلامی یہی ہمیں سوچ دیتی ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں. ہم خود بھی مسجد میں آئیں اور نیکی کی دعوت دے کر اپنی مسجدوں کو آباد بھی کریں. ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو بھی قرآن کے قریب کریں. ہم خود بھی دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی دین کے قریب کریں اور ان کو دین سکھانے والا بنیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنتوں بڑا اجتماع ہر جمعرات کو آپ کے قریبی فیضان مدینہ کے اندر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ جمعرات ہے، مغرب کے نماز کے بعد یہ اجتماع شروع ہو جائے گا. تو آپ سے عرض ہے کہ نماز مغرب میں ہی جماعت ادا فرمائیں اور اس کے بعد اس سنتوں پر اجتماع کے اندر شرکت فرمائیں. اسی طرح الحمدللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. تو آپ سے عرض ہے اپنے گھروں کے